بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مقابلے میں عزم کی منزل۔ ظاہر ہے مظلومی میں صبر کا دور گزر چکا تھا اور اب مقابلے میں عزم کی منزل پیش آ گئی تھی۔ دفاع کی اجازت بھی مل گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے ہیں یقیناً اللہ ظالموں کے ظلم و تشدد سے ان کی مدافعت کرتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ امانت میں خیانت کرنے والوں کو جو کفران نعمت کر رہے ہیں کبھی پسند نہیں کر سکتا۔ جن مومنوں کے خلاف ظالموں نے جنگ چھیڑ رکھی ہے اب انہیں بھی جواب میں جنگ کی رخصت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر سراسر ظلم ہو رہا ہے اور اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ یہ وہ مظلوم ہیں جو بغیر کسی حق کے گھروں سے نکال دیے گئے۔ ان کا کوئی جرم نہ تھا مگر صرف یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور یہ دیکھو اگر اللہ بعض آدمیوں کی مدافعت نہ کراتا رہتا اور ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر ظلم و تشدد کے لیے بے روک چھوڑ دیتا تو کسی قوم کی عبادت گاہ زمین پر محفوظ نہ رہتی۔ خانگاہیں، گرجے، عبادت گاہیں، مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے سب کبھی کے ڈھائے جا چکے ہوتے۔ اسلام امن و امان و سلامتی جان کا موجد ہے، رحمت و غمخواری کا بانی ہے۔ اس کا اللہ رحمان و رحیم ہے۔ اس کا بنانے والا رب العالمین ہے جس کو تمام کائنات یکساں طور پر پیاری ہے۔ رحمت و شفقت کی دعوت اسلام کی بنیاد اول ہے۔ یہی وہ قانون ہے جو رنگ و نسل کے بندھنوں سے بالاتر ہے، ادنا و اعلیٰ کی قید سے آزاد ہے، ملک و وطن کی بکھیڑوں سے آزاد ہے۔ اسلام کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف عرب کا نہیں، گوروں اور سفیدوں کا نہیں بلکہ تمام عالم اور ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ وہ صرف رحمت ہی نہیں بلکہ رؤوف اور رحیم بھی ہے۔ وہ الفت جو شفیق باپ اپنی اولاد سے کر سکتا ہے۔ اسلام کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی ساری مخلوق کے ساتھ اسی شفقت و محبت کا مظہر کامل ہے اور مجسمہ مکمل ہے۔ اسلام ہی وہ دین ہے جس نے انسانی احترام اور انسانی اعزاز و اکرام کے لیے اس ساری دنیا میں سب سے پہلے آواز بلند کی اور انسان کے سامنے روحانیوں کو سجدہ ریز کرایا۔ اسلام ہی وہ قانون ہے کہ جس کی سچی تعلیم میں انسان کا خون ایک بہت قیمتی چیز ہے، اس کا مال و متاع محترم ہے اور اس کی عزت و آبرو نہایت معزز و محمود ہے۔ اسلام کا اعلان ہے کہ ایک جان کو قتل کرنے والا تمام جہان کے انسانوں کا قاتل اور ایک نفس کو بچانے والا تمام انسانوں کا بچانے والا ہے۔ استداری اور مجبوری کی حالت میں اگر جنگ کرنا پڑے تو یاد رکھو جو تم سے لڑتے ہیں ان سے لڑو۔ دشمن کے کسی بچے کو ہاتھ نہ لگاؤ، کسی کمزور اور بوڑھے پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، کسی عورت کے خون سے ہاتھ نہ رنگو، کسی گوشہ نشین اور راہ گیر پر تیغ و تیر نہ آزماؤ، یہاں تک کہ دشمن کے مرغزاروں، کھیتوں اور درختوں کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ۔ یاد رکھو کوئی مکان اور کوئی عمارت بھی کسی مسلم کے جوش انتقام کی مرثیہ خواہ نظر نہ آئے، کیونکہ اسلام تہذیب و شائستگی، عدل و انصاف اور اصلاح و تعمیر کا سرچشمہ ہے۔ تعمیر کے سرچشمے سے تخریب کی صورتیں نہیں ابل سکتی۔ اسلام خود کائنات عالم کے لیے رحمت ہے، اس کا ایک ایک جز و رحمت ہے، اس کا جہاد بھی رحمت ہے اور ایسی رحمت ہے جو ساری دنیا کے لیے ابر رحمت کا کام دے اور ہر ایک جاندار کو راحت و مسرت کی خوشگوار زندگی سے ہمکنار بنائے۔ بدکاروں بدماشوں سے جنگ کرو یہاں تک کہ شرارت کی جڑیں کٹ جائیں اور صرف اللہ رب العالمین کا رحمت بھرا قانون باقی رہ جائے۔ اصلاح اسلامی میں اسی چیز کا نام جہاد ہے کہ اپنے قومی مفاد کے تحفظ و بقا اور امن پسند رعایا کی جان و مال اور عزت کے بچانے میں فوج محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا ہر سپاہی مسلمان ہے اپنی جانیں پیش کریں۔ جزاک اللہ۔